اچھا احمد بھائی، مجھے الہام اور وسوسے میں فرق بتائیں۔ الہام اور وسوسے میں فرق بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو نا، پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جسم عطا فرمایا ہے جو ہمارے باڈی ہے، اور جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ مین عنصر اس کے اندر مٹی ہے، پارٹ اس کا مٹی ہے، جس سے انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ لیکن اس میں پانی بھی ہے، اس میں کچھ ہوا کے اثرات بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ آگ کی خصوصیات اور اثرات بھی ہے۔ ان چاروں کو عناصر اربعہ کہتے ہیں، 4 عناصر کہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے باڈی ہے، جسم ہے، جس میں ہمارے کان ہے، ہماری ناک ہے، ہمارا جسم ہے، پارٹس ہیں، حصے ہیں، بال ہو گئے۔ اور ایک جو ہے نا وہ ہمارے اندر کا نظام ہے، روحانی نظام ہے، جس میں ہمارا روح مین چیز ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی متعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان دونوں چیزوں سے مرکب ہے، اس کے ساتھ روح بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ باڈی بھی ہے، جسم بھی ہے۔ تو جو ہمارا جسم ہے اس کے اپنے تقاضے، اپنی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، اور روح کے اپنے تقاضے، اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ دونوں کو ملا کر اکٹھا کر کے نیکی کے راستے پر ڈال لینا، اللہ کی طرف مائل ہونا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر شیطان اس طرح داخل ہے اور دوڑتا ہے جس طرح کہ انسان کے جسم میں رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اب خون جو ہے نا ہمارے سر میں بھی ہے اور پاؤں میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہے اور پیٹ میں بھی ہے، کمر میں بھی ہے اور ہر رگ میں ہے، اور گھومتا پھرتا ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ بھی انسان کے جسم میں اس طرح سے دوڑتا رہتا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ شیطان کا کام کیا ہے، تمہیں جو ہے وہ بھوک کا ڈر دلاتا ہے کہ بڑی غریب ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں امیر آدمی ہوگا، مزید کی لالچ میں ہوگا، اور تمہیں برائی اور فحاشی پر اکساتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور نے کہا ہر کسی کے ساتھ شیطان ہے۔ تو ایک بندے نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ نے اس سے مجھے سلامتی میں رکھا ہوا ہے۔ یا ایک روایت میں جو الفاظ اس کے بنتے ہیں یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اسلام کی سعادت عطا فرمائی ہے، اس کو مسلمان بنایا ہوا ہے حضور کی قربت اور رفاقت کی وجہ سے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ایک چیز ہمارے ساتھ شیطان کی شکل میں ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب شیطان اس کی تو خیر اور بیک گراؤنڈ ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ کس طرح وہ پیدا کیا ہوا ہے، آگ سے پیدا ہوا ہے، ظاہراً ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے اندر بہت طاقت ہے، ایک وقت میں کہاں وہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ہمارے جسم میں گھس آیا ہوا ہے، پھر وہ زندہ رہتا ہے قیامت کے دن تک، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت بہرحال شیطان بھی ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ جب انبیاء کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ تو لازمی ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہمارے ساتھ نفس کی شکل میں ہے۔ نفس آپ مختصر ایک تو روح ہے نا، ایک نفس ہے۔ اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، صوفیہ کا بھی اختلاف ہے اس کے اندر، لیکن میں وہ بات کروں گا جو سمجھنے میں آسان ہو، اختلاف بہرحال ہو سکتا ہے۔ نفس کو آپ یوں فرض کر لیجیے گا کہ نفس بھی باڈی وائز چیز ہے، اس طرح ہماری باڈی ہے نا، باڈی کے اندر ایک چیز نفس بھی ہے ہمارا، لیکن اس میں ایک خاص طاقت ہے اور وہ اچائی برائی کی طرف انسان کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہے نفس کے بارے میں۔ تو نفس کیا ہے؟ ایک باریک جسم ہے جو ہمارے سخت جسم کے اندر پھیلا ہوا ہے، پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اس نفس کے کام بھی ہے کہ یہ کبھی برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، کبھی اچائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک چیز ہے روحانی طور پر فرشتے کی شکل میں، ملائک کی شکل میں۔ اور فرشتہ اللہ تعالیٰ کا نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوا ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور ان کی ڈیوٹی مقرر ہے۔ جو ڈیوٹی اپنا فرشتوں کو ملا ہوا ہے اپنی ڈیوٹی کو وہ پورا کر دیتے ہیں۔ اس کے خلاف، اللہ کے امر کے خلاف کوئی کام، کچھ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ آپ نے سجدہ کرنا ہے، وہ سجدے میں رہتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھ، نماز مطلب قیام کرنا ہے، قیام میں ہے۔ تصویر پڑھے، تصویر پڑھنی ہے۔ آپ نے عمل نامہ ہے، وہ اپنے کام کو پورا کر دیتے ہیں فرشتے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کا تصور بھی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پر کرامن کاتبین قرآن میں ہے، تمہارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، اور وہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ جانتے ہیں، اس کو وہ لکھتے ہیں۔ یا مال فضل قوی اللہ دے رقیب عتید، جو تمہاری منہ سے بات نکلتی ہے، تمہارے ایک ساتھ میں ایک سنگت والا ہے جو اس کو لکھ دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرشتہ ہے، وہ اس کو نوٹ کر دیتا ہے۔ اس فرشتے میں جو ہے کچھ ایسے فرشتے بھی ہے، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ سر یہ 2 فرشتے ہیں، انسان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہیں، اور ان کی تعداد 2 سے بھی زیادہ ہے،
ان میں کچھ فرشتوں کا کام کیا ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کرنا چاہے ہمیں وہ ترغیب دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ ایک نیک کام کرو. اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہمیں برائی سے روک دیتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ ہمیں باز رکھیں، لیکن ایک خاص حد تک وہ یہ کام کرتی ہے، کیونکہ انسان بذات خود مکلف ہے. انسان کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہوا ہے کہ تمہاری مرضی اچھائی کرنا ہے برائی کرنا ہے. ادھر ایک شیطان ہے، ادھر فرشتے ہیں. شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ تمہیں کہتے ہیں کہ برا کام کرو، تمہارے دل میں خیالات ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، اپنی بیوی کے اوپر اپنے بچوں کے اوپر شک کرو، فلاں کے اوپر شک کرو، فلاں کے بارے میں دل میں آپ کے غلط خیالات. ایک طرف فرشتہ ہے وہ تمہیں نماز کی طرف نیکی کی طرف مائل کر دیتے ہیں. یہ حقیقت بہرحال قرآن حدیث سے ثابت ہے. یہ تو بات یہاں تک ہو گئی نا، اس کو ذہن میں بیٹھانا ضروری ہے تاکہ بات آگے جو ہے وہ سمجھنے میں آسان ہو جائے. اب دیکھو آپ نے سوال کیا کہ الہام اور اپنا وسوسے کا، آپ نے بولا نا وسوسے میں کیا فرق ہے. تو وسوسہ جو ہے وہ آپ کے وہی شیطان کرے گا جس کا میں نے تذکرہ کیا آپ کے لیے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، لیکن وہ اتنا چھپا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا کہ عیب جو ہے یہ اپنے کندھوں کے بیچ میں ہوتی ہے، نظر نہیں، اپنا عیب نظر نہیں آتا. اسی لیے کسی پیر کامل کا دامن پکڑنا چاہیے نا کہ تمہارا کان کبھی کبھار کینچا کرے. ماں باپ کے تو ہم سنتے نہیں ہیں، بلکہ ماں باپ بیچارے تو خود اسکول کے پڑھے ان کو سمجھانا آتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح بچوں کو سمجھائیں. وہ بھی ہمارے طرح کالج سے پڑھے ہوئے، اسکول سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے کسی کامل و کامل پیر کے پاس ہی جا کہ وہ ہمارے کان کینچے ہمیں سیدھے راستے پر لگائیں. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ وہ سسل شیطان ڈال لیتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے. اور کیسے ڈالتا ہے؟ اتنی عجیب طریقے سے ڈال لیتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر اتنا منہمک کرتا ہے کہ تم قتل کرنے پر بھی راضی ہو جاؤ. آپ روز سنتے ہیں بیوی کو طلاق دیا، بچوں کو مار دیا، بھائی کو مار دیا، باپ کا خون کر دیا، وہ چاسا کے بچے کے ساتھ معاذ اللہ کتنا بڑا حادثہ ہوا. یہ شیطان ہمارے ساتھ ہے. وسوسہ جو ہے نا، برا خیال آنا اور ناحق خیال آنا اور اعتدال کے راستے سے ہٹ کر خیال آنا، یہ شیطان کا کام ہے. وہ شیطان کا وعدہ ہے کہ میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا یا اللہ، دائیں بائیں سامنے اوپر سے، اور میں ان کو جو ہے نا وہ صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، برائی کے راستے پر ڈالوں گا. تو قرآن نے کیا کہا کہ جو میرے سچے پیروکار ہیں نا، ماننے والے، ان پر تمہارا بس نہیں چلنے والا، لیکن جو تمہارے پیچھے آئے گا اس سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہوا ہے. اب جو آپ نے الہام کا لفظ کہا نا، الہام، اس میں بہرحال تفصیل ہو سکتا ہے، تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ الہام کا اپنا معنی جو ہماری کتاب ہے نا مفردات، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ، اس نے لکھا ہوا ہے کہ الہام سے مراد یہ ہے کسی کی دل میں کوئی بات ڈال لینا، کسی کے اندر کی بات القاء کرنا. لیکن جو اس کا شہرت ہوا ہے، زیادہ مشہور ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب والا کسی بندے، نیک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ یا فرشتوں کی طرف سے کسی اچھی بات کا خیال آ جانا، جس کی طرف بندہ چلا جائے. آپ ادھر آرام سے بیٹھے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ بڑی سردی ہے، میرے پاس 3 سوٹ پڑے ہیں، وہ ہمارے ایک طالب ہے اس کے پاس سوٹ نہیں تھا، وہ گرم سویٹر نہیں تھا، اس کو میں ایک دے دیتا ہوں. تو یہ الہام کی شکل میں اگر ہو جائے نا، اچھائی کی شکل میں، تو یہ اللہ تعالیٰ یا پھر فرشتے کی طرف سے یا پھر جو تمہارے پاس اپنا وہ نفس ہے نا، وہ بہتری کی طرف گیا ہوا ہوگا، اس کی طرف سے آپ کو وہ بتایا جائے گا. الہام یعنی نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا نفس اچھا نفس بن گیا ہو، کیونکہ نفس کے سٹیپ ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ ہے. میں پہلے تینوں کی بات کروں گا. کل تو ویسے 6 یا 7 نفوس ہیں نا. نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ برائی پر امر کرنا. بی بی زلیخا کا واقعہ سنا ہوا ہے نا اس رسم کے ساتھ. تو برائی کہتے ہیں نفس انسان کے ساتھ ہے، برائی کے ذریعے کی جاتا ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان سے گمراہی، غلطی یا گناہ کر لینا. اور دوسرا نفس کیا ہے؟ نفس لوامہ. یہ نفس اس سے پھر کچھ بہتر ہے. آپ کبھی غلط کام کرو گے نا، وہ تمہیں ٹوکے گا، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ملامت کرے گا آپ کو. وہ جو ہے وہ یار تم نے غلط اچھا کام نہیں کیا، توبہ کرو، اس سے معافی مانگو یا اس کا جو ہے تلافی کرو. تیسرا نفس ملہمہ ہے جس کا آپ الہام کا پوچھا ہے نا. ملہمہ کا کام کیا ہے کہ وہ تمہیں اچھائی پر اکساتا رہتا ہے، تمہیں بلائی پر اکساتا ہے. یہ ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے، خیر پر لگانا چاہیے، تمہیں خیرات کرنا ہے، صدقہ. یہ الہام اسی سے نفس ملہمہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے لیے خیر و بلائی کا ذریعہ بن جاتے. اللہ کی طرف سے اس کے الہام ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا اس طریقے سے الہام کی بات. باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو شیطان ہے، آپ کا سوال ہو کہ شیطان پہ کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، کس طرح چاہیے طرف لے کر آتا ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. حدیث مبارکہ میں شیطان انسان کے دل پر پنجے گاڑے بیٹھا ہوا ہے، قابض ہے انسان کے دل پر. اور اس کا کام کیا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے.
शैतान भाग जाता है। जब वो गाफिल होता है तो शैतान वसवसे डाल देता है। और बल्कि एक सहाबी आज गया रसूलुल्लाह में नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे वसवसे आते हैं कि आप नमाज शायद रियाकारी के लिए पढ़ रहे हैं। ये भी शैतान का एक हरबा है। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि 1000 रास्तों से शैतान इंसान को गुमराह करता है। आमी तो वैसे भी आम आदमी है, उनके पास इल्म नहीं है। एक आलिम को भी इल्म के रास्ते से गुमराह करता है। तुम बड़े आलिम हो, बड़े पहुँच चुके हो, तुम इसको गुमराह नहीं कर सकता। वो अना में आ जाता है, तकब्बुर में आ जाता है, शैतान की तरह हलाक हो जाता है। खुद हलाक हुआ है ना, दूसरों को भी हलाक करता है। एक जाहिद के पास आता है जो नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है कि तुम तो बड़े परहेजगार हो, तुम तो बड़े नेक आदमी हो, वो भी तकब्बुर में आ जाता है, हलाक हो जाता है। ये शैतान 1000 रास्तों से इंसान को गुमराह करने का कोशिश करता है। इन सब का हल क्या है? अल्लाह का जिक्र और ख़ुद को मसरूफ़ रखना और उस चीज़ को पक्का करना जिसका आप इसका इल्हाम। मैं कहता हूँ नफ्स से मुल्हामा को आप सही करो, नफ्स को ठीक करो, शैतान को भगाओ और अल्लाह ताला के साथ राबिते को, मोहब्बत को और उसके तरफ तवज्जो को मजबूत करो। तो वो क्या है, वो दिल को, आपके दिल को फिर वो गुमराह नहीं कर सकता, वो वहाँ पे वो काबिज़ नहीं होगा। और इसी तरह मैंने आपके सामने कुरान की आयत पेश फरमाई कि सादा हासिल की कि शैतान जो है तुम्हें बुराई फ़क़र का डर दिलाता है, बुराई पर उकसाता है। भाई तुम हराम कमाओ लेकिन पैसे कमाओ, कल भूख से मर जाओगे। तुम सूद करो लेकिन पैसे कमाओ। लेकिन रहमान का काम क्या है? अल्लाह की तरफ से क्या इल्हाम होता है कि नहीं भाई मैं राज़िक़ हूँ, मुझ पर तवक्कुल करो, हराम से ख़ुद को दूर रखो और आदल से काम लो, एहसान से काम लो, हलाल से काम लो। तो ये है जनाब वाला। बाकी इससे हट कर मैं आपको ज़रा पीछे ले जाता हूँ, शख्सियात की बात करते हैं। एक है नबी और रसूल, एक है वली अल्लाह का नेक बंदा, एक है आम बंदा और एक है काफिर या नॉन मुस्लिम या जो गुमराह और बुरा आदमी होता है। नबी के लिए जो मेन चीज़ है वो वही के शक्ल में है। वही क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से उसको बाकायदा मुखातब करके किसी फरिश्ते के ज़रिए से या जिस तरह अल्लाह ताला चाहे उसको इल्हाम किया, उसको बात पहुंचा दी जाए। वो बात फिर उस पर अमल करना नबी के लिए भी और गैर नबी के लिए जो उसके मान उनके लाजिम हो जाता है। इस तरह कुरान हमारे पास है, वही की शक्ल में आया हुआ है। तौरात, इंजील, ज़बूर या बाकी जो 100 सहीफ़े हैं कम बेश, वो सब वही की शक्ल में आए हुए हैं। ये जो है ये तो कतई चीज़ है, इस पर अमल भी ज़रूरी है, इसका मानना भी फ़र्ज़ है, इससे इनकार करना कुफ्र है, हर किसी को मानना पड़ेगा। एक है वली या नेक आदमी, या वो आदमी जिसने अपनी इस मैना को कहा ना कि अपने क़ल्ब पर से वो शैतान को इतना तका चुका हो ना कि बेचारा करीब नहीं आ सकता हो। समझ आई बात करने का? और उसका नफ्स इतना पाक हो चुका हो ज़िक्र की वजह से, फ़िक्र की वजह से, अल्लाह के बाद की वजह से कि वो अम्मारा से भी निकल चुका हो, लवामा को भी क्रॉस कर चुका हो, मुल्हमा और उससे ऊपर जा चुका हो। उसका काम फिर क्या होता है? उसके लिए इस तरह इल्हाम किया जाता है। अब इल्हाम किस तरह किया जाता है इस पर ज़रा बहस तलब बात है। उसका खुलासा ये है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी और वो बेटे के लिए ख़तरा था, बच्चों को चुन कर मार रहे थे ना, फ़िरऔन ऑर्डर हुआ था। तो उनको किसने कहा कि जनाब वाला तुम बच्चे को संदूक में डालो और उसको फिर पानी में बहाओ? इसके बारे में मुफस्सिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ इल्हाम फरमाई। आप नबी तो थी नहीं, खातून नबी हो नहीं सकती है, हाँ, तो इसीलिए वो आपके लिए इल्हाम किया गया। तो वो इल्हाम की वजह से आपने ये अमल किया, वरना इतना बड़ा रिस्क अगर इल्हाम नाकाबिल एतबार होता, कुछ इल्हाम का एतबार नहीं करना चाहिए, तो फिर तो नमाज़ गुनाह का काम किया ना। कुरान उसको अप्रिशिएट ना करता, उसको बयान ना करता, उसकी तारीफ़ ना करता। इसीलिए कुछ लोगों की, कुछ नेक लोगों की इल्हाम भी काबिल अमल होती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी हद तक होती है ना, अपनी मामलात की हद तक होती है। बाकी के लिए वो लाजिमी, फिर मैं बाद में उसका हुक्म बयान करूँगा। उन्होंने बच्चे को पानी में डाला, वो पानी में वो चलता हुआ फ़िरऔन के महल में जा पहुँचा। अल्लाह ने उसको बचाना था, फिर उसके बाद क्या मामला हुआ सब हमारे सामने है ना, सुना हुआ है हमने। ये इल्हाम था। या जो एक मिसाल है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का, उसके बारे में ज़्यादा अक़वाल ये है कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वली थे, सालिह थे। ये हुक्म नहीं है कि वो नबी थे। कुछ लोग कहते हैं वो नबी थे, लेकिन चूँकि यहाँ पर मामला इस तरह हुआ है कि अगर वो नबी होते तो उसका इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को होना था कि इधर अल्लाह का नबी, तो चूँकि वो वली था इसलिए उनको इल्म उसके बारे में नहीं था। तो यही बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़ा बता रहा है कि ये जो है अल्लाह की वली थे, नबी नहीं थे। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने बच्चे को मार दिया, उन्होंने किश्ती को फाड़ दिया, उन्होंने दीवार को तामीर कर दिया और ख़ुद से कहने लगा कि बच्चा बड़ा होगा लोगों को गुमराह करेगा, इसलिए मैं उनको मार दिया। फिर उन्होंने कहा ये मैंने जो है किश्ती को इसलिए फाड़ दिया कि पीछे एक बादशाह है, पहले से उनको इतला हो चुकी थी। ये क्या था? तो फरमाते ये इल्हाम था, ये इनके लिए इल्हाम हुआ था।
اگر یہ ولی ہے تو یہ الہام کہلائے گا۔ اور تیسرا میں مثال پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق یہاں بیٹا ہوا ہے مدینہ شریف میں، وہاں مسلمان نہاون میں ایران میں لڑ رہے ہیں، ایران کے پاس لڑ رہے ہیں، کم از کم 3000 میل کا فاصلہ ہے کم و بیش۔ تو وہ یہاں سے دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، لشکر وہاں سے نکل رہی ہے، وہ یہاں سے آواز لگا رہے ہیں مدینہ شریف سے، کیا آواز؟ یا ساریہ الجبل الجبل، یہ پہاڑ کا اوٹ پکڑو، پہاڑ کا دامن ادھر ادھر نہ ہو جاؤ۔ وہاں پر وہ آواز سنتے ہیں اور وہ عمر فاروق کی بات کو پکڑ لیتے ہیں صحابہ کرام، اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، دشمن کی چاک سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو بعد میں وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر آپ کی آواز سنی اور ہم نے آپ کی آواز پر عمل کیا، پہاڑ کے ساتھ لگے رہے، اللہ نے ہمیں فتح کامیابی نصیب فرمائی۔ تو ان کو اطلاع کس نے کر دی؟ عمر فاروق کو۔ کیا موبائل تھا؟ کیا اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تھا؟ یا کسی نے جو ہے آ کر ان کو پیغام دیا اس وقت آ کر؟ الہام ہی تھا نا۔ اس طرح بے شمار دلائل موجود ہے کہ الہام بھی جو ہے وہ حق و ثابت ہے۔ باقی یہ ہے عام مسلمان، آپ نے کہا نا کہ کیا عام بندے کو بھی الہام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اگر کوئی بندہ نیک مسلمان ہے، مومن ہے تو عام معاملات میں اس کے الہام ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے، الفاظ شاید اس کے الہام کا نہ استعمال کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو۔ فراست یہ الفاظ جگہ جس کو ہم کہتے ہیں چھٹا حس یا اس کا مضبوط خیال، ہاں اس سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی روشنی سے وہ دیکھتا ہے۔ ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وضو کی پابندی کرتا ہے، قرآن کا تلاوت کرتا ہے، چاہے وہ بہت بڑا بزرگ کیوں نہ ہو بھی، لیکن وہ اس نماز تلاوت اللہ پر یقین کی وجہ سے اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، ایک صفائی آ جاتی ہے، تو اس سے وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ کسی بھی مسلمان بندے کے لیے، نمازی کے لیے ممکن ہے، تقویدار بندے کے لیے ممکن ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے فراست سے تم ڈرو، یعنی اس فراست سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اچھی بات کرے گا اس کو بغور سن لو، مشورہ کر لو ان سے، اس سے رائے لے لو، ان سے پوچھو، کسی کام سے آپ کو روک لے تو اس سے باز آنے کا کوشش کرو وغیرہ وغیرہ۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عام مومن کے لیے بھی اس طرح کا معاملہ کبھی کبھار حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں نا کشف، فلان کا کشف ہے، فلان کا کشف نہیں ہے۔ اس میں بھی یاد رکھیے گا نا کہ جب کسی بندے کا باطن صاف ہو جائے، قلب صاف ہو جائے، اللہ کے ذکر، میں نے کہا مین جو اس کے لیے ذکر ہے، اور ہمارے صوفیہ میں بھی ہے کہ وہ مین کام ان کا ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد اتنا کرتے ہیں کہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا کہنا اس کو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ کی تسبیحات سے باقاعدہ ایک فرشتہ بن جاتا ہے، حدیث میرے پاس موجود ہے، حوالہ میرے پاس ہے، وہ آپ کلمہ کہتے ہیں نا، اس سے ایک فرشتہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے تو پھر آپ کو طاقت بھی تو حاصل ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے وہ فرشتہ آپ کو گائیڈ بھی کرے نا، وہ فرشتہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں اطلاع بھی کر دے۔ نہیں سمجھے آپ کو بات کرنے کا؟ ایک تو ہمارا پہنچ ہے نا کہ ہم یہاں پر بیٹھے تو ہمیں پیچھے نظر نہیں آتا، لیکن ایک ان روحانی چیزوں کی پاور ہے، طاقت ہے جس کے لیے چیزیں سمجھ جاتی ہے۔ تو اگر کبھی وہ آپ کو کوئی بات کر لے یا آپ کو اندر اس دل میں بات بٹھائی جائے کہ وہ بات درست نکلے، اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے مریض آ جاتا ہے اور آپ نے دل کے تک متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی بیماری کیا ہوگی۔ اب یہ بات ظاہر بات ہے کچھ لوگوں سے انکار بھی نہیں ہوئیں گے، الحمدللہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے الحمدللہ، وہ اپنی کشف سے یعنی اپنے باطن کی طاقت سے اور دل کے صفائی سے اس کو کیچ کر لیتا ہے اس کی بیماری کون سی بیماری ہے۔ لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ کی اذن سے اور عطا سے ہوتی ہے، خود سے بندہ نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ کشف بھی ثابت ہے۔ اور اس کے لیے بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ حضور پاک قبر سے گزر رہے ہیں، اس قبر والے پر عذاب ہے، اس قبر والے پر عذاب ہے، اس طرح کے حدیث میں ہم نے دیکھ چکے ہو گئے۔ اب تو اللہ کے نبی دنیا سے پردہ کر گئے نا ظاہراً، لیکن آپ مبارک کے وارثین، آپ مبارک کے نائبین، علماء وارث حقیقی جو نے آپ کے راستے کو پکڑا ہوا ہے، حضور کی برکت سے تو فیض سے ان کو بھی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ بتا سکے۔ جناب عیسیٰ صلی کے بارے میں قول ہے کہ وہ قبر سے گزر رہے ہیں، قبر پر عذاب تھی، بڑی تکلیف میں تھے وہ قبر والے، جب دوبارہ آئے تو قبر والے پر راحت ہے، عذاب نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب کیا ملا؟ اس کا بیٹا، یہ بندہ بڑا گناہ گار تھا، برا آدمی تھا، اس لیے اس کے اوپر عذاب تھا۔ اب ان کا بیٹا آپ کے جانے کے بعد، یہاں سے گزرنے کے بعد، وہ استاد کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرا نام لے لیا تو مجھے حیا اور شرم آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے شان کے مطابق کہ بیٹا جو ہے اس کو میں عذاب، اس کے باپ کو میں عذاب دے زمین کے اندر، بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ اب یہ قبر کا میں ان کو کس نے اس کو اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی نا، تو کچھ امت کی اولیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ان کو کشف، لیکن یہ کشف بذات خود کوئی کمال نہیں ہے۔ ملا ٹھیک ہے، نہیں ملا کوئی مسٹ، کوئی لازمی چیز نہیں۔ خصوصاً ہمارے طریقے نقش بندی کے اندر تو یہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے، کبھی بھی یہ علاج نہ کرو کہ مجھے دوسری کے دل کے حال معلوم ہو جائے،
ہاں علاج کی خاطر آپ کو کچھ چیزیں سیکھنی پڑتی ہے. آپ علاج کرتے ہیں نا، کسی کا دل کا علاج کرتے ہیں، دل غافل ہے ذاکر، جس طرح ہمارے صوفیہ کرام کا کام ہے کہ دل کو ذاکر کرو، پھر آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہے، نفس بات کرنی پڑتی ہے، اپنی شیشے کو بازی کو صاف کریں تاکہ جب آپ کے سامنے بیٹھے تو آپ اپنی روح کو روح کے ساتھ ملا سکیں، قلب کو قلب کے ساتھ ملا سکیں اور ان کے دل پر اثر ڈال کے اس کو اللہ کی یاد سے ذاکر کریں. لیکن قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کمال کا شوشہ کریں، آپ ان کے باطن کے حال کا کھوج لگا لیں، یا آپ اپنا جو ہے کوئی اس پر پیسہ کمائے، جس طرح یہ لوگ جادوگر لوگ کرتے ہیں نا، شعبہ باز لوگ، اس طرح کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو کشف بھی ثابت ہے. تو کشف پردہ ہٹنے کو کہتے ہیں. یہ بھی کچھ لوگ کو جو آپ کا مین سوال ہے الہام وسوسہ، تو الہام روحانی چیز کو کہلائے گی، وسوسہ جو ہے وہ شیطانی چیز کہلائے گی، کہ وہ شیطانی چیز ہے نا. تو ہمیں اگر ہم نیکی کی طرف رہیں گے، اچھائی کی طرف رہیں گے، تو کچھ اللہ کے طرف سے ہمیں غیبی طاقت نصیب ہوگی، معاملات نصیب ہوں گے. آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس میں برکت آئے گی، اس میں خیر آئے گا. دعا کیا ہے، یا اللہ ہمیں نیکی کا راستہ دکھاؤ اور اس کے پیروی کا ہمیں توفیق عطا فرماؤ، اور برائی ہمیں برا دکھاؤ، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرماؤ. سمجھے بات ہے؟ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب تم کو کسی کام کا ارادہ کرو تو تم استخارہ کرو. کیا کرو؟ اللہ سے خیر کا طلب کرو. تو آگے ثابت شدہ بات ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور کئی ایسے ہماری تاریخ کتابیں پڑھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ایک حدیث مبارکہ الفاظ ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ کسی عام بندے کے لیے کہ اپنی دل سے بھی پوچھو، چاہے تمہیں مفتی فتویٰ بھی دے دیں، استفت قلبک ولو افتاک المفتون. آپ کے لیے کسی مسئلے میں شک ہوا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا فلاں ملازمت کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، میرا جو مالک ہے اس کے معاملات گڑبڑ ہے، تو اس کا پیسہ میرے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. آپ کسی مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ مفتی اگر اچھا مفتی ہوگا، اچھا سوال جواب کی بات کہ ٹھیک ہے اس میں آپ کا نقصان نہیں ہے، اس کے سارے معاملات تو خراب نہیں ہیں مفتی صاحب، وہ آپ کے مالک کی حلال کی کمائی بھی کر رہا ہے، آپ کے اس کے پیسہ تنخواہ جو ہے وہ جائز ہے. تو پھر بھی آپ اپنی دل سے پوچھو، قلب سے پوچھو کہ میں اس کے پیسہ لے رہا ہوں، ان کے ساتھ کام کرو کہ نہ کرو. جو تمہارا دل کا ہے نا وہ اچھا دل، مسلمان کا دل، ہاں دل مسلم، وہ تمہیں بتائے کہ نہیں یہ کام تو درست نہیں ہے، پھر اس کے بعد تمہیں ماننا چاہیے، زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ مسلمان کا دل بھی جو ہے نا وہ اچھائی کی طرف انسان کو لے کر چلا جاتا ہے. تو قلب سے پوچھنا چاہیے. کوئی بھی معاملہ ہے کبھی کبھار اپنے قلب سے، دل سے. اس کے بالمقابل جو بری خیالات آتے ہیں وسوسے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اس کے بڑا ریزن کیا ہے میں آپ کو ذرا بتاؤں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو دین سے دوری. انسان جب دین سے دور ہونا تو شیطان اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے. نظر تو نہیں آتا شیطان، ہمارے بلڈ ہمیں نظر آتا ہے، کتنا بلڈ کتنی سرکولیشن ہے، کتنی کلومیٹر ہمارے جسم میں روز یہ خون رفتہ کر ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. شیطان بھی اسی طرح ہے. اور شیطان کل کے ان سے بھی بنا چکا ہوتا ہے، پرسوں کے لیے میں کیا ان کو کس کو گمراہ کروں گا، ادھر سے بچ جائے گا میں یہاں سے پکڑوں گا اس کو، ادھر سے پکڑوں گا بچ جائے گا یہاں سے پکڑوں گا اس کے. تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سسو کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا یہ جو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے لیے، وہ شیطان وہ بیت الخلاء سے پیدا ہوتا ہے. کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ آپ وہاں پر پیشاب کرتے ہیں، قضاء حاجت کرتے ہیں، اسی جگہ پر آپ وضو کرتے ہیں، اسی جگہ پر وضو کرتے ہیں نا جس طرح آپ نے پیشاب کیا. وضو تو طہارت کا چیز ہے اور قضاء حاجت تو بس مجبوری کا چیز ہے. دونوں کو باہم ملا دیا، اس سے بھی آپ کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ایک شیطان باقاعدہ آپ پر قابض ہو جاتا ہے اس ایک عمل کی وجہ سے. یعنی آپ جہاں پر قضاء حاجت کریں، واش روم میں جائیں، کوشش کریں کہ جب آپ وضو کرنا چاہیں تو اس جگہ سے ہٹ کرنا کسی دوسری جگہ پر آپ وضو کریں. آج کل تو یہ بڑا مصیبت ہوا ہے، ایک جگہ پر واش روم بھی ہے، ادھر ہی وضو بھی کرنا ہے آپ نے. اس سے جو ہے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے. حدیث کے الفاظ ہے اس طرح کی بندہ جو ہے نا ان دونوں کی جگہ پر گیپ ہونا چاہیے، یا تو بیچ میں کوئی رکاوٹ ہو، پردہ ہو یا دیوار وغیرہ ہو. اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ اللہ معاف کرے مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہم بھی صحیح کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، اس کی عورت کو دیکھتا ہے، ہاں اگرچہ وہ اس کی بیوی کی طرف دیکھنا تو کوئی حرام ممنوع تو نہیں ہے، لیکن اس سے جو ہے نا وہ شیطان کو طاقت ملتی ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں انسان کے لیے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے. اس طرح کئی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے شیطان وسوسوں میں انسان کو پھر قابو کر لیتا ہے، انسان کو پھر وہ کمزور کر لیتا ہے مسلمان کو. تو ان چیزوں سے بچنا، ذکر کی طرف آنا، نیکی کی طرف آنا، یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر ان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے. تو الہام نیکی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور اس بندے کو جس کا نفس کو اللہ عارف رومی فرماتے ہیں نا، فارسی زبان کا بہت بڑا شاعر گزرا ہوا ہے، جس کو مولانا روم سب کہتے ہیں، مولانا روم. وہ فرماتے ہیں کہ آئینے دل چنکونی صافی و پاک، نقش بینی برون از آب و خاک. اگر تم نے دل کا آئینہ صاف کیا نا تو اور پاک کیا تو پھر کیا ہوگا
نقشہ بینی بیرون از آب و خاک، تمہیں اس جسم جو کہ پانی اور مٹی سے بنا ہوا ہے، اس سے ہٹ کر تمہیں چیزیں نظر آئیں گی، تمہیں نقش نظر آئیں گے. ہم ببینی نقش ہم نقاش را، تم نقش کو بھی دیکھو گے، نقاش کو بھی دیکھو گے. نقش سے مراد کیا ہے؟ تم موجودات کو دیکھو گے، تم زمین کو دیکھو گے، تم عرش کو دیکھو گے، تم عالم مثال کو دیکھ لو گے. اب یہ صوفیہ کی بات ہے، عام لوگ نہیں سمجھتے ہیں. ہم نقاش را، اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں نا، عز و جل، وہ تو دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا فیض، اس کا مظہر، تجلیات کو محسوس کرو گے. اور فرش دوارا ترا ہم فراش را، مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دل کے صفائی کے ساتھ. دل صاف ہے، نیت صاف ہے، نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وضو کا جگہ اور پیشاب کا جگہ الگ الگ ہے، ستر پردے کا خیال ہے، نظر کی حفاظت ہے، کان کی حفاظت ہے، جو ہمارے 5 مین حواس ہیں. یہ 5 مین حواس ہمارے پاس. ایک زبان ہے جس سے ہم چکھتے ہیں اور سونگتے ہیں اور بولتے ہیں. کیا نام ہے وہ؟ سونگتے تو نہیں ہے، وہ چکھتے اور بولتے ہیں نا. اس کا خیال کرو تو بس ادھر جو شیطان نقصان کرے گا وہ اس سے آپ بچ جاؤ گے. دوسرا ہماری جو ہے وہ کان ہے سننے والا، اس کا خیال رکھو، گانے شانے غلط باتیں نہ سنو، شیطان سے بات ملے گی. سونے کا اسی طرح، دیکھنے کا اس طرح. پھر باقی پورا جسم ہے جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کے 5 حواس کو زندہ رکھے گا، جس کو ہمارے ہاں 5 لطائف کہتے ہیں. قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی اخفا ہے. یہ 5 آپ کی تازہ ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. پھر تم ایسی چیزیں دیکھو گے، تڑپنا، تل ملانا، ہجر میں رو رہے کہ مر جانا، ہے شیو عاشقی میں، ہے شیو عاشقوں کا میزان محبت میں، وغیرہ وغیرہ. جی آپ بات کریں. یہ الہام کا تعلق دل سے ہے یا دماغ سے ہے؟ الہام کا تعلق، کیونکہ دماغ تو ہے محدود، تو وہ فرق نہیں کیسے پتہ کرے گا کہ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں دیکھو نا، یہ الہام ہوا ہے یا کہ مجھے بات یہ ہے نا کہ بات یہ ہے کہ عقل تو ماپنے کا اور ناپنے کا ترازو ہے. بہرحال اس سے آپ چیزوں کو چیک تو کرو گے نا، چیک تو کرو گے. اللہ نے آپ کو ایک عقل دی ہے، ایک فکر دی، ایک سوچے تدبر کے لیے، عقل کے لیے، فکر کے لیے. تو آپ دماغ کو، جس کو عقل اب کہتے ہیں نا، عقل کو یوز کرنا پڑے گا. لیکن جو مظہر ہے نا اللہ تعالیٰ کی بلا کیف نظر کا، یا خیر کے نازل ہونے کا، برکت کا، جس میں الہام وغیرہ کی، وہ تو دل ہے، وہ تو قلب ہے. لیکن قلب، وہ قلب جو بنا قلب ہو، پھر اس کو ظاہر بات ہے آپ دماغ سے چیک کرو گے نا، دماغ سے چیک کر کے آپ سامنے لاؤ گے. اس کا مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جس طرح آپ کوئی خیر کی بات سنتے ہیں اپنے کان سے سنتے ہیں نا، تو کان سے سنتے ہی آپ 2 جگہ پر اس کو لے جاؤ گے. کوئی بھی کام ہوگا نا، دل سے بھی پوچھو گے اور دماغ سے ہی پوچھو گے. دل جو ہے آپ کی خواہش بتائے گا، جو اس کا نیچر ہوگا، جو اس کا رجحان ہوگا. اور عقل جو ہے نا وہ اچھائی برائی کا فیصلہ کرے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو پرکھ، آپ جو سوال ہے پرکھنے کا، یہ پھر وہ بندہ کر سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے باطن مضبوط ہو. کوئی عام بندہ یہ فیصلہ شاید بہتر طریقے سے نہ کر سکے. جس طرح کوئی ڈاکٹر جو ہے نا وہ مریض کے بارے میں بہتر بتا سکتے کیا مفید ہے کیا مفید نہیں ہے. ہر مریض کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے نہیں کھانا، لیکن وہ جج نہیں کر سکتا کہ میرے لیے مفید ہے کہ نقصان دہ ہے، لیکن ڈاکٹر بتا سکتا ہے. اسی طرح جو باطن کا ڈاکٹر ہے نا، جو ان راستوں سے گزر چکا ہے، جس کے پاس تجربہ ہے. اسی لیے یہ ہے کہ جو مرشد کامل مکمل ہے نا، پیر ہے. اس لیے ہماری صوفیہ فرماتے ہیں کہ پیر کا دامن پکڑو، اس راستے میں بہت خطرات ہے. تو اگر وہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے اور یہ خواب شیطانی ہے. آپ نے خواب کس ٹائم دیکھا؟ لیکن وہ موسیٰ کی والدہ کا تو کوئی پیر نہیں تھا. کس طرح؟ موسیٰ کی والدہ کا علیہ السلام. تو وہ کیسے کانفیڈنس آیا کہ یہ اس کو دریا میں، اپنے بچے کو دریا میں، حالانکہ عقل وہ نہیں تسلیم کرتی. وہی بات ہے نا کہ جب ایک بندہ اس نہج پر پہنچ جائے، اتنا اس کو یقین ہو جائے کہ بھائی میں جو مجھے بتایا جا رہا ہے نا، میں تو محسن عورت ہوں، پاک دامن عورت ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے اور مجھے کوئی ایسا امر نہیں، اور یہ شیطانی بات ہے ہی نہیں. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اتنا تیز قوت دیتا ہے کہ وہ شیطان کی بو کو سونگ لیتی ہے. بالفاظ دیگر شیطان تو نظر نہیں آنے والی چیز ہے، لیکن اس کو محسوس ہے کہ یہ بات شیطانی ہے، رحمانی ہے. تو اسی طرح جس طرح قرآن میں ہے کہ ہم نے شہد کے مکھی کو وحی کیا. اب وہ وحی سے مراد الہام ہی ہے نا، کہ تم کیا کرو، تم پہاڑوں میں جاؤ، وہاں پر گھر بناؤ اور تم جو ہے وہ پھول کھاؤ اور پھولوں سے تمہارا رس بنے گا، اس سے شہد بنے گا، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوگا. قسم عجیب و قریب رنگ کی جو ہے شہد بنے گی تم سے، زر بھی ہوگا اور جناب والا دوسری قدر کا بھی ہوگا. اسی طرح یہ وحی الہام جو ہے نا، اپنا الہام جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں، کر دیتا ہے. تو باقی کانفیڈنٹ کیسے آ گیا؟ تو اس کو پھر اسباب اس طرح میسر آتے ہیں نا کہ اب میں بچے کو گلا تو گونڈ کے نہیں مار سکتی نا،
میرے لیے جائز نہیں ہے نا، اور اگر چھوڑو گا تو اس کو پکڑا جائے گا. تو آلریڈی متبادل میرے پاس کیا آ گیا، اس کو تم صندوق میں بند کر کے نا اور پانی میں ڈالو، میں اس کی حفاظت کروں گا، مجھ پر چھوڑو معاملہ آگے، دیکھو میں کیا کرتا ہوں. تو یہ کانفیڈنس کے اوپر اندر آ گیا نا. تو یہ سب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ القادر میں ہونا، الہام ہونا، یہ اس کے زمرے میں آ جاتا ہے. باقی آپ جو سوال ہے عقل کے مطابق، پہلے بات تو یہ ہے کہ عقل حرف آخر نہیں ہے، دماغ حرف آخر نہیں ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں ہم قربانی کرتے ہیں بڑے عید کے موقع پر. بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بڑا خون ضائع ہو رہا ہے، بڑا صفاقی ہے معاذ اللہ، کوئی خیرات پیسہ فقیروں کو دے دو، فلان جگہ پر بھیجو. لیکن ہمارا عقل یہاں پر ناقص ہے. جو ہمیں شریعت نے امر کیا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے، چاہے ہمارا عقل ساتھ دے یا ساتھ نہ دے. تو کئی ایسے معاملات جو دین کے معاملات ہیں جس میں انبیاء کرام کو وحی کی جاتی ہے، وہ تو ہر کسی کو ماننا پڑے گا، چاہے ہمارا عقل اس کو سمجھ سکے نہ سمجھ سکے. جہاں تک ولی کی بات ہے نا، تو ولی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو دین کے خلاف ہوگا. اگر اس کے دل میں کوئی بات خیال آ بھی جائے نا، اگر وہ دین کے خلاف ہو نا، کوئی بھی ہے، سمجھے شیطان کی طرف سے، رحمان کی طرف سے نہیں ہے. اگر وہ خیر کی بات ہوگی، بلائی کی بات ہوگی، صلح کی بات ہوگی، والصلح خیر. شیطان تو نفاق ڈال لیتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ شیطان بیٹا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھیجا، جاؤ یہ کرو وہ کرو. سب سے زیادہ اپریشیٹ کس کو کرتا ہے، کس کو تعریف دیتا ہے شیطان، شاباش دیتا ہے؟ جو دو بندوں کے درمیان نفاق ڈال لیتا ہے یا میاں بیوی کو علیحدہ کر دیتا ہے. شیطان آتا ہے بیٹا کہ بھائی آج میں نے میاں کو بیوی سے الگ کر دیا، طلاق دلوائی. اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، ان کو شاباش دیتا ہے. شیطان نفاق سے خوش ہوتا ہے. اور جہاں پر صلح کا خیال آئی، بلائی کا، سمجھو رحمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں فرشتے بھی تعاون کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کا جو نیک عمل ہے نا، وہ کبھی فرشتے کا شکل اختیار کر لیتا ہے. آپ نے تصویر پڑھ لی، ذکر کر لیا، تو آپ کو گائیڈ کر لیتا ہے. لیکن یہ ہر بندے کو اس کا پتہ نہیں چلنے والا جب تک کہ بندہ خود ان پروسیس سے نہ گزرے، پکا نہ ہو جائے، اس کا باطن صاف نہ ہو جائے، اس کا قلب جو ہے وہ تصفیہ نہ ہو جائے، صاف نہ ہو جائے ذکر کر کر کے، اور اس کا نفس تزکیہ نہ ہو جائے. میں نے کہا نفس امارہ نہ ہو، لوامت سے کراس ہے کہ ملہمہ ہو چکا ہو، اس کے بعد راضیہ ہے، مردیہ ہے، مطمئنہ اور کاملہ ہے. اس بندے کا پھر الہام بھی درست ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ رحمانی خیال ہے، یہ شیطانی خیال ہے. تو یہ ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نجات. لیکن کبھی کبھار کسی ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے میں. انسان کمزور ہے نا، اور دنیا امتحان کی جگہ ہے. کبھی کبھار ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عام بندے سے تو ہو ہی سکتی ہے. لہٰذا عام بندے کو چاہیے، اگر وہ خواب بھی دیکھا نا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے خواب دیکھا تو آپ نے خود اس پہ عمل نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کسی اچھے معبر صالح متقی بندے سے جا کر خواب پیش کرنی ہے. وہ ہمیں تعبیر بتائے گا، اور وہ کیا کرے گا، وہ آپ کے چہرے کو دیکھے گا، چہرے کو جج کرے گا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے دین کا یا نہیں ہے. وہ پوچھے کہ آپ نے خواب کس ٹائم دیکھا ہے. اگر آپ نے رات کو دیکھا ہے، عشاء پڑھ کے آپ سوئے ہیں اور تہجد کے وقت دیکھا ہے، سمجھے گا یہ خواب ان کا درست ہوگا. اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، لیٹ لیٹ خواب دیکھا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وہ اندازہ لگائے گا نا. سمجھ گئی بات ہے. آپ کا کمائی سود کا ہے، حرام کا ہے، بینکاری کر رہے ہیں، آپ بینک کا کام کر رہے ہیں، کسی سودی بینک میں کام کر رہے ہیں، اس کا تو کمائی حرام کی ہے. کہ خواب میں کیا اشارہ ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کو کیا کرنا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. ایک معبر بیٹھا ہوا ہے ابن سیرین رحمہ اللہ، اس کے پاس دو بندے آتے ہیں. ایک کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اذان دیا ہے. اس کو کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ حج پہ جاؤ گے. تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ آتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اذان دیتا ہوں. اس نے کہا تمہیں جو ہے نا چوری میں پکڑا جائے گا، تمہارا جو ہے وہ چوری میں جو ہے تمہیں پکڑا جائے گا، جیل میں جاؤ گے. تو بعض بندے نے کہا کہ حضرت دونوں نے اذان دیکھا ہے نا خواب کے اندر، تم کہتے ہو کہ تمہیں حج کے ساتھ نصیب ہوگی، اور دوسروں کو کہا تمہیں جو ہے وہ جیل میں جانا پڑے گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بندہ صالح ہے، متقی ہے، نیک ہے. وہاں قرآن میں ہے کہ اے ابراہیم اذان کا اعلان کرو کہ لوگ حج کی طرف آ جاؤ. وہ جب ابی قبیس پہ کھڑا انہوں نے اذان دیا نا، اذان مطلب اعلان کیا کہ لوگ نماز حج کے لیے آ جاؤ. تو میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس بندے کو رہتا حج پر جانے کے ساتھ عطا فرمایا. اور دوسرے جب میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر نحوست تھی، پتہ چلا کہ بندہ متقی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے. اب یہ باطن کی بات ہے، فراست کی بات ہے، ہر کوئی نہیں اس چیز کو جج کر سکتا. اس نے کہا میں نے اذان خواب میں دیا ہوا ہے. تو وہ مجھے واقعہ یاد آیا کہ وہ مصر میں کیا ہوتا تھا کہ جب جناب والا وہ کسی چور کو پکڑنا ہوتا تھا تو اذان اعلان کیا جاتا تھا، ہاں ایھا العیر، اے لوگوں تم میں کوئی چور ہے، جو واقعی میں بھی ہے صفحہ سے مبارک کا. تو اذان سے مطلب کیا تھا، اعلان کیا جاتا تھا کہ تم میں کوئی چور ہے، پکڑو اس کو، تلاشی لے لو. مجھے اندازہ ہوا کہ اس بندے سے کوئی برا کام ہوگا، یہ جیل میں چلا جائے گا. اب دونوں کا سیم خواب ہے، لیکن ایک رحمانی ہوا، نیکی کی طرف چلا گیا، جو ہے برائی کی طرف چلا گیا. تو یہ سب چیزیں افیکٹ کرتی ہے. اسی لیے خود سے بندہ کسی دل کوئی بات خیال بھی آئے نا، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے.
حدیث مبارک میں پیش کیا نا کہ نماز میں خصوصیات ہے. حضور نے کہا کہ تم کیا کرو، تم نماز کو اللہ کے لیے پڑھا کرو، شیطان کا خیال نہ کیا کرو، شیطان کے پیچھے اس کو، ورنہ وہ شیطان آپ کو تنگ کرتا جائے گا، تنگ کر دے گا. آپ اعوذ باللہ پڑھو گے، لا حول پڑھو گے، زگا کرے، وہ اس کو ہتھوڑے لگ جائیں گے شیطان کو، وہ ڈر جائے گا، بھاگ جائے گا، تھک جائے گا آپ سے نا. انسان اگر صرف سوچتے رہیں گے، دین کی طرف دھیان نہیں ہوگا، نماز، تو شیطان تو وہاں پر بڑا مضبوط گڑھ بنائے گا، پھر آسانی سے نہیں جائے گا وہاں سے. سمجھ آئی بات کرنے کا؟ تھوڑی دیر کے لیے جائے گا ابھی نا، تو پھر واپس آپ کے پاس آ جائے گا. مقصد آج کرے گا کہ یہ الہام اور اس سے ایک مین فرق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.